تو ان کو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی ان کی. یہ اس کو پڑھ لیں اور توبہ کر لیں. میں نے قرآن و حدیث کے اس میں دلائل اور خصوصاً فتاوی رضویہ شریف کے دلائل بہت دیے اس میں. جزاک اللہ. آمین. ریکارڈڈ سوال ہے بابا. ارشاد. السلام علیکم. میرا میرے سے سوال ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد کیا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جب مدنی چینل یا مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوں تو ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا کوئی اور ورد یعنی کلمہ پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ؟ اللہ اتنا تو دے سکتے ہیں رمضان میں. اگر مدنی چینل دیکھتے دیکھتے تلاوت کریں گے کلمہ پڑھیں گے تو نہ اس کی روحانیت ملے گی نہ اس کی روحانیت ملے گی. نہ یہ سمجھ آئے گا نہ یہ پڑھنا سمجھ آئے گا کہ آپ کیا پڑھے اور کہاں تک پڑھا. خالی تسبیح چلتی رہے گنتی پوری ہو جائے گی. وہ پڑھنے کی طرف یہ دیکھ کہ خشوع یا توجہ دونوں طرف نہیں رہے گی. تو اس لیے یا مدنی چینل دیکھ لے یا تلاوت کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مسئلہ حل کر دیں بابا. بعض یہ کئیوں کے ساتھ ہوگا. بعض ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں جو کال کرتے ہیں بابا, فون کرتے ہیں. اب ایک بار کر لیا, گھنٹی بج رہی ہے نہیں اٹھا رہا سامنے والا, دوبارہ کریں گے. تیسری بار, چوتھی بار, 10 12 20 25 مرتبہ کرتے ہی رہیں گے کال کہ یہ بس جب تک اٹھا نہ لے. اور موبائل کا بابا یہ ایک سسٹم ہے کہ اگر کسی کو میسج کرنا ہے یا آپ کو کوئی فون کرنا ہے اور سامنے سے دراز کوئی فون کر رہا ہے تو اس کی فون آتے رہے گا, آپ کچھ نہیں کر سکو گے. تو آپ انتظار کرتے رہیں, آپ کا میسج کرتا رہے گا. آپ کسی کا میسج پڑھ رہے ہیں تو نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. بعض لوگ SMS کرتے ہیں بابا, 1 کر دیا, 2 کر دیے, 3 کر دیے, مسلسل اتنے SMS کریں گے, اتنے SMS کریں گے. SMS بھی جس کا آتا ہے تو وہ جب تک آپ SMS کھولیں گے نہیں اس وقت پتہ نہیں چلے گا اندر لکھا ہوا کیا ہے. ایک ہی جیسے SMS بار بار کریں گے, ایک ہی شخص بار بار کال کرے گا اور پوری کی پوری گھنٹیاں ماریں گے. اس سے بابا جس کے پاس فون ہے اس سے ذہنی اور قلبی اذیت ہوتی ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. ایسی صورتحال میں کال کرنے والوں کو یا جسے کال کی جا رہی ہے وہ اٹھا لے, یا تو کیا اس کے لیے اٹھانا لازمی ہے؟ اگر نہیں ہے لازمی تو جو کر رہا ہے اس کے لیے کیا اخلاقی طور پر بھی کیا ہونا چاہیے, برائے کرم رہنمائی فرما دیں. ویسے گھر پر تو کوئی کسی کے جائے تو وہ ہے کہ 3 بار دستک دے. 3 بار دستک دی اور گھر والا دروازہ نہیں کھول رہا تو وہ ٹھیک ہے, گھر والا ملنا نہیں چاہتا تو اس میں ناراض ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے, بزدن ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے, بڑبڑ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. نہیں, اس پر ملنا واجب تھوڑی ہے. تو وہ 3 بار دستک دے اور پھر چلا جائے, خوشی خوشی چلا جائے. پارشد میں یہ لکھا ہے خوشی خوشی لوٹ جاؤ, یعنی اس طرح کا لکھا ہوا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے اس پر ملنا. اب یہ کہ یہ فون جو اس طرح کرتے ہیں نا, یہ بعض بے صبرے ہوتے ہیں, یہ کوالٹی ہوتی ہے. دروازہ بھی زور سے بار بار پیٹتے رہتے ہیں, گھنٹیاں بار بار مارتے رہتے ہیں جب تک کوئی اندر سے رپلائی نہیں ملے. تو یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو مطلب بے صبرہ اور اپنے اتاوڑیا بولتے ہیں جس کو, جلد باز قسم کا, کہ جو بھی اس کو کام آ گیا تو اب بس میرا کام بس جلدی ہو جائے. ایسے لوگ کسی کو استنجا بھی سکون سے نہیں کرنے دیتے ہوں گے, اس کو بھی دروازے پچاڑ کے اندر ہی بیچارے کو ادموا کر دیتے ہوں گے خوف کے مارے کہ اتنا پچاڑا تو باہر نکلیں گے تو یہ میرے اوپر پچاڑے گا. تو یہ انداز بالکل اخلاق کے دائرے سے نکلا ہوا ہے. تو ایک بار ٹھیک ہے کال کر لی, اب نہیں اٹھا تو آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یار یہ بیچارہ ہو سکتا ہے استنجا خانے میں ہوگا یا مصروف ہوگا جو یہ بیچارہ ریسیو نہیں کر پا رہا. تو اب ایک بار کرنے کے بعد پھر دوسرے وقت میں 5-7 منٹ ٹھہر کر جیسے کہ پھر چلو کال کر کے دیکھ لے, پھر نہیں ہوا تو پھر تھوڑا اور لمبا وقفہ کر کے کال کرے. کیونکہ وہ فون نمبر بھی تو آ جاتا ہے نا سامنے جب فون کرتے ہیں تو موبائل میں, تو اتنا کافی ہے کہ میرا نمبر وہاں چلا گیا تو مجھ سے اگر یہ بات کرنا چاہیں گے تو مجھے فون کر دیں گے. اب یہ کس سے کر رہا ہے اس میں بھی کیٹیگری ہے. اب کر رہا ہے باپ اپنے بیٹے کو
تو اس کا الگ انداز ہونا چاہیے. اسی طرح آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان کا الگ انداز ہو. اور اگر وہ کسی مصروف ادارے کو کر رہا ہے یا مصروف شخصیت کو فون کر رہا ہے تو وہاں زیادہ محتاط ہونا پڑے گا کہ یار اس کو تکلیف ہو جائے گی. یا جس کو بہت زیادہ فون آتے ہیں تو ان کو اس طرح وہ بار بار ایس ایم ایس کر کے 10 20 ایس ایم ایس تو اس کی تو میموری جام کر دے گا یار یہ. اور ایس ایم ایس پڑھنا بھی آسان نہیں ہے. واقعی مجھ سے تو یہ دکھاتے ہیں کبھی پڑھا نہیں جاتا انگلش میں. وہ جو رومن انگلش میں لکھے ہوتے ہیں تو دیر لگتی ہے پڑھنے میں. تو بہت کترا رہتا ہوں. تب بھی کبھار پڑھا دیا پڑھ لیا. مجھے تو ایس ایم ایس ریسیو کرنے بھی نہیں آتے. اپنے آتا نہیں ایس ایم ایس کرنا بھی نہیں آتا. میرے موبائل ہی نہیں ہے. موبائل فون ملانا بھی نہیں آتا میرے کو. میرے کو تو ملا دیتے اس ٹائم تو بات کرنی ہوتی کر لیتا ہوں. ایس ایم ایس بھی ایسا ہوتا ہے باہر کے بیچارے اردو میں لکھ کر دیتے ہیں. کوئی اہم ایس ایم ایس آتا ہے تو وہ میں پڑھ لیتا ہوں. تو ایسی صورت میں مجبوریاں اب جیسے مجھے کوئی 20 دفعہ ایس ایم ایس میرے لیے کرے تو میرے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ویسے بیچاروں کی شہرت ہوتی ہے. ان کو دن میں پتہ نہیں 150 تو ایس ایم ایس آتے ہی ہوں گے ویسے ہی. تو یہ خالی ایس ایم ایس پڑھتے رہیں گے. پھر ایس ایم ایس بھی بعض بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں اور فضول قسم کے ہوتے ہیں. دم نہیں ہوتا جن میں. تو یہ کتنی کوفت ہوتی ہوگی. تو اس لیے آدمی دیکھ کر بھی مطلب یعنی کہ بھی یہ ترکیب بن سکتی ہے. لیکن آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ایک بار ایس ایم ایس کر لیا تو وہ پہنچ گیا. جب ایک ایس ایم ایس تب دوسری بار کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہے سوائے اگلے کو پریشان کرنے کے. ابھی ہم وجہ بتا رہے ہیں اس طرح بھائی کہ وجہ یہ کہ ایس ایم ایس کمپنیوں نے بہت سستے کر دیے ہیں. بعض کمپنیوں نے کیے ہوں گے کہ 100 روپے کے مثلاً کے 1000 ایس ایم ایس تک ہو سکتے ہیں. تو 1 روپے کے 10. ایک 100 روپے میں 10-15 ہزار والے بھی آتے ہیں. مختلف پیکیج ہوتے ہوں گے. اب یعنی کہ مطلب یہ کہ وہ ہے نا کہ کرنے کا کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جائیں گے. تو ہم نے کرنے کے کام چھوڑ دیے. نہ کرنے کے کاموں میں ہم کو ان لوگوں نے الجھا دیا. پیسے کھینچنے والوں نے سب یہ کمپٹیشن ان کا ہو گیا. اور سستے میں سستا آپ کے لیے کر دیا. اب یہ جس کو دیکھو مسجد میں ابھی مذاکرے میں کہیں کونے کھانچے میں لگے ہوں گے. تعجب نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کبھی نظر پڑتی ہے تو یہ بیٹھے ہوتے سامنے میرے یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہیلو ہیلو. تب کیا یہ میری بات سنیں گے؟ پھر ہاں کا نہ کہاں. حلال کا حرام حرام کا حلال سمجھ میں آئے گا. پھر بالکل اجتماع کے دوران بات کرتے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اتنا عام ہو گیا یہ کہ مت پوچھو بات. ایس ایم ایس بھی باپا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شرعی طور پہ بھی جو جائز نہیں ہے. اس طرح کے گانوں کے عجیب و غریب جو ہے. اور پھر بعض تو اس طرح کرتے ہیں باپا وہ یہ میسج کریں گے کہ آپ کا جو ہے وہ اس طرح کا انعام نکلا ہے تو آپ اس طریقے سے جو ہے اس میسج کو آپ رپلائی کریں. تو وہ اس طرح کریں گے تو اس کی رقم جو ہے وہ اس کے موبائل میں چلی جائے گی. یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے. بس یار کیا کریں. اب وہی میں نے بس وہی 100 بات کی ایک بات کرتی نا کرنے کا کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ. یعنی میں نے موبائل کبھی رکھا ہی نہیں ہے. میری وجہ کہ میں سارے کہ میں بچہ نہیں ہوں. اس مطلب میں بھی شہری ہوں بلکہ تو موبائل سیکھنا کو میرے لیے مشکل تھوڑی ہے. میں سیکھ لوں گا. پوچھ لوں گا بھائی کس طرح بھائی یہ بٹن دباؤ اور پھر یہ بٹن دباؤ اور پھر فون کرو ہو جائے گا فون. تو دیر تھوڑی لگے گی سیکھنے میں. میں قصدن نہیں سیکھ رہا کہ یار میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کاموں کے لیے. ٹیلی فون کو میں اگر پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا یار. کام اتنے ہوتے اپنے پاس. تو اس لیے مطلب میں نے سیکھا ہی نہیں خود. مطلب اور بھی ذمہ دار اس بھائی خود نگران شورا بولتے ہیں. اگر میں مجبور ہو گیا پاگل بنا دیتے ہیں. میرے کو اتنے فون آتے ہیں اتنے ایس ایم ایس آتے ہیں میں کروں کیا. اب میں نہیں رکھتا فون تو بھی نظام چل نہیں سکے گا. کہ ذمہ داروں کو کتنے ذمہ دار ہے پاکستان انتظامی کابینہ کے خالی ذمہ دار میرا خیال ہے سینکڑوں کی تعداد میں 250 پونے 300. اب ان سب سے رابطہ ضروری ہے. تنظیمی کاموں کے یہ بیچارے مشورے ان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو اگر روز کا ایک فون بھی یہ سارے کریں ایک فون کریں تو 250 ہو گئے. تو روز تو نہیں کرتے ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سوں کے فون آتے ہیں. کیا کریں کیا نہیں کریں. پھر نہیں اٹھاتے تو پھر بدزن ہوتے ہیں باتیں بناتے ہیں کہ ہمارا فون اٹینڈ نہیں کیا. ارے یار تم مطلب وہ فالتو آدمی تو نہیں ہے. اس کے اور کام بھی تو ہوں گے نا کچھ یار. کہ خالی فون اٹینڈ کرتا رہے تمہارے ایس ایم ایس پڑھتا رہے اور پھر رپلائی بھی نہیں دی میرے ایس ایم ایس کے لیے. بڑا آدمی بن گیا.
रिप्लाई देने में तो और देर लगती है। इनका ये नाराज होना क्या